الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان ہو رہا ہے اور عقائد کے سلسلے میں توحید اور شرک کے ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے ہم نے توحید باری تعالی پر تھوڑا سا پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ توحید کا معنی کیا ہے، کیا اس کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس توحید پر کون کون سے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائے ہیں۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 59 سے 64 کے درمیان جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ پچھلے پروگرام میں بالتفصیل عرض کیا۔ آخری آیت پر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا امن یبدأ الخلق۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں، محذوف ہے، پوشیدہ ہے کہ کیا وہ جو شرکاء ہیں جن کو کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر ہی شریک ہیں وہ بہتر ہیں، امن یا وہ ذات کہ یبدأ الخلق جس نے پیدا کیا مخلوق کو یا مخلوق کی اس نے ابتدا فرمائی، ثم یعیدہ پھر وہ انہیں لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض اور وہ ذات کی رزق دیتی ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ ذات بہتر ہے یا وہ شرکاء بہتر ہیں۔ تو ذہن یہ کہے گا، قلب اسی بات کی گواہی دے گا کہ یہی خدا بہتر ہے۔ پھر سوال کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی الہ؟ جب سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون معبود ہو سکتا ہے، کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سربہ سجود ہو جایا جائے، کہ جو اتنی پیاری صفات کی حامل ہے، اتنی محسن ذات ہے، اتنے انعامات عطا فرماتی ہے، اتنی عظیم قدرت کی اور عظمت کی حامل ذات ہے، تو اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کرنا چاہیے، اور وہ جو تعلیمات اپنے محبوبوں کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، اور خصوصاً ابھی جو آخری دور چل رہا ہے اس نے جو تعلیمات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجی، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار کے قلوب کو جھنجھوڑا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، کہ تم اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو لاؤ ایک ایسی ذات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل صفات موجود ہوں، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم یہ سچے ہو تو، اور اگر تم نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یقیناً حق ہے اور سچ ہے کہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، عظمت قدرت کے اعتبار سے اللہ کے برابر ہو، تو پھر کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے سمجھایا، سمجھنے والے کے لیے دلیل بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنی وحدانیت کی دلیل قائم فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے دربار میں پہنچے اور یہ کافر تھا اور بت پرست تھا، مقابلہ شروع ہوا، مناظرہ شروع ہوا، تو قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو تو اے نمرود تو اسے مغرب سے نکال کے بتا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا۔ تو نمرود بہت چنگا رہ گیا کہ وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور لوگوں کو مائل کرتا تھا کفر کی طرف۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت پیاری دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کی طرف بلاتا ہے، خدا تسلیم کرنے کی طرف بلاتا ہے، تو یا تیرے وہ خدا ذرا مغرب سے نکال کے بتائیں سورج کو، ہم چیلنج دیتے ہیں۔ تو وہ مبہوت ہو گیا
اور اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلا رات اور دن کا اختلاف، ہواؤں کا چلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ہی غروب ہونا، اس کے علاوہ موسم، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ان کی مختلف فصول، پھر رزق کا نظام، اس میں کون ایسا ہے جو رکاوٹ ڈالنے کی ہمت اور جرات کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو اس کو لایا جائے، اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، وہ اتنی پاورفل ذات ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے اس کے کسی کام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اس میں تغیر و تبدل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنی عظیم ذات ہے تو یقیناً اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں تک توحید کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب کچھ شرک کے بارے میں کلام، کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا مذمت ہے، شرک میں مبتلا ہو جانے والا شخص جو مشرک ہوتا ہے وہ کس قدر سخت نقصانات کا شکار ہے، اور یہ کتنا نازک موضوع ہے کہ ہر مسلمان کو شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ نادانستگی میں، لا علمی میں، جہالت کی بنا پر کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان تمام امور کو انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ تو شرک کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ شریک ٹھہرا دینا، کسی کے ساتھ کسی فعل میں، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے ہم دو قسمیں بنا سکتے ہیں، ایک شرک فی الذات اور ایک شرک فی الصفات۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک فی الذات ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو اسے شرک فی الصفات کا نام دیا جائے گا۔ شرک فی الذات کی کون کون سی صورتیں ہیں اور شرک فی الصفات کی کیا تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ ضرور عرض کی جائے گی، لیکن پہلے ہم شرک کی مذمت، شرک کی برائی بیان کریں گے جو قرآن عظیم میں جا بجا مختلف عنوانات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تاکہ یہ ذہن بنے کہ ہمیں شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا کامل موحد بننے کے لیے شرک کے جمیع جو تفاصیل ہیں یا اس کے پہلو ہیں ان پہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ جو شرک کا مرتکب ہوگا اس کی ایک سزا قرآن عظیم میں بیان کی کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر انہوں نے شریک ٹھہرایا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور حبط عنہم، ان سے برباد کر دیے جائیں گے، ما كانوا يعملون، ہر وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان کی طرف سے صدور پذیر ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب برباد کر دیے جائیں گے، اس طریقے سے کہ آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک عمل کے بدلے میں انہیں خوبصورتی، صحت، پریشانیوں سے نجات اور عارضی عزت سے نواز دے، لیکن جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ میدان محشر میں اپنے کسی بھی بظاہر نیک عمل، کیونکہ وہ دنیا میں بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہی ہیں، ان بظاہر نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں پائے گا۔ دوسرا یہ کہ قباحت اس میں یہ ہے کہ جب میدان محشر میں ایسے لوگ آئیں گے تو سخت حسرت، پچھتاوے اور شرمندگی کا شکار ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریک ٹھہرائے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں تھا ان کا فتنہ، الا مگر
ان قالو کہ وہ یہ کہتے تھے واللہ ربنا واللہ ربنا کہ خدا کی قسم خدا کی قسم ہمارے رب کی قسم کہ ما کننا مشرکین ہم مشرکین نہیں تھے. یعنی ان کا فتنہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ واللہ ربنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اس کی قسم کہ ما کننا مشرکین کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے. انظر آپ دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلایا. وضل عنہم ما كانوا یفترون اور اب اس مقام پر وہ گم گیا، ان سے دور ہو گیا کہ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یعنی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور کہتے تھے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن جب یہ میدان معاشر میں پہنچیں گے اور ان کے شرکاء ان کے ساتھ ہوں گے تو وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سورہ انعام آیت نمبر 23 اور 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. لہذا معلوم ہوا کہ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اس طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. سورہ نساء آیت نمبر 48 میں جو اللہ نے ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرے اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اس پر بخشش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی. مسلمان کے لیے بینیفٹ ہے اور ضرور اس کو ایک انعام یا ایک اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بہت ہی زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر مرا لیکن ایمان بچا کر لے گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات ضرور ہو جائے گی، یا تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا کسی اور کی سفارش سے. اور بالفرض اگر وہ جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو ضرور جنت میں آ جائے گا. لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، کسی کی دعا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء ہے آیت نمبر 48 ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغفر ان یشرک بہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس شخص کے لیے وہ چاہے. یعنی اس کے علاوہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں، یعنی شرک سے جو نیچے گناہ ہیں چاہے کتنے بڑا کبیرہ کیوں نہ ہو لیکن شرک سے نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جس کے لیے چاہے گا بخشش فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ پیدا کیا، ایک بہت بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا، وضع کر لیا، تو یہ بہت بری چیز ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتا رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات کے لیے کوئی چیز بطور فدیہ نہیں دی جا سکتی، اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وماتوا اور وہ مر گئے وما وہم کفار اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں تھے تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین کے برابر سونا، یعنی اتنا سونا جو زمین کو بھر دے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دینا چاہے، یعنی کہ بروز قیامت کہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے برابر میں سونا دیتا ہوں وہ لے لے اور مجھے بخش دے، اس کو نہیں بخشا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر و شرک سے محفوظ حضرات ہیں یعنی مسلمان انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے بغیر کسی طلب کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ان آفات سے محفوظ فرما دیا. اور جو حالت کفر و شرک میں مبتلا ہے اسے توجہ کرنی چاہیے اور توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں ایک شرک کا یہ بھی مطلب اس کا برا پہلو یا اس کی قباحت آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے. براءت مینز بیزاریت. جس سے کوئی اگر عظیم بزرگ شخصیت ہو اور وہ آپ کے بارے میں کہہ دے کہ اس شخص سے تو میں بہت سخت بیزار ہوں تو کیا حالت ہوگی اور کتنا ہمیں برا محسوس ہوگا
اور کتنی اس میں ذلت کا معنی پوشیدہ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول براءت کا اظہار فرمائے وہ کتنا برا ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی ان مشرکین سے بیزار ہے۔ تو شرک کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی بھی برات کا اظہار فرما رہا ہے، اس کے رسول بھی۔ ایک قباحت شرک میں یہ بھی ہے کہ جو اس کا مرتکب ہو جائے گا اس کے لیے دوسرے کی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اس نص سے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نص قطعی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ کسی کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ جو بھی آیت عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، شک و شبہ ہے، اور یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گی، اور یہ دونوں چیزیں شرک کفر کے اندر آتی ہیں، اور ان کی اس امر کی بنا پر انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں مناسب ہے نبی کے لیے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم، اگرچہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ دوزخی ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا تو وہ دوزخی ہے، اور جب پتہ ہے کہ یہ دوزخی ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ نہ مومنین کے لیے جائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مشرکین کے لیے جو حالت کفر میں مرا، اور ہمیں واضح طور پہ معلوم ہے کہ حالت کفر میں مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عدم اعتماد کی علامت بن جائے گا، اور وہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرک کی یہ بھی قباحت بیان کی گئی کہ ایسا شخص سب کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ابھی تھوڑا سا آیت کا حصہ باقی ہے اور اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام بھی مزید ہونا چاہیے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔